میری شادی کے 5 سال بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد سے نوازا تھا۔ میری پہلی اولاد بیٹی پیدا ہوئی تھی اور اس کے بعد میری 3 بیٹیاں اور پیدا ہوئی تھیں۔ میری چاروں بیٹیوں کے ماتھے پر ایک معمولی سا نشان تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ ہر بیٹی کے ماتھے پر وہ نشان ایک جیسا تھا۔ اس نشان کی وجہ سے میری بیٹیوں کو کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی تھی، مگر وہ نشان عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ بڑا ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے اپنی بیٹیوں کو اچھی تعلیم دلوائی اور زندگی گزارنے کے ہر اصول سکھائے، اور وہ ہر خوبی کی مالک بنی کہ جو بھی میری بیٹیوں کی قابلیت کے بارے میں سنتا حیران رہ جاتا۔ لیکن پھر میری بیٹیوں کے چہرے پر نظر پڑتی تو وہ نشان دیکھ کر دوبارہ کوئی میری بیٹیوں کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا۔ میں چاروں بیٹیوں کی شادی ایک ساتھ کرنا چاہتی تھی، مگر میری بیٹیوں کا کہیں بھی رشتہ نہیں ہو رہا تھا۔ پھر اچانک ایک کروڑ پتی عورت ہمارے گھر آئی اور اس نے اپنے چاروں بیٹوں کے لیے میری بیٹیوں کا رشتہ مانگ لیا۔ میرے لیے یہ بات بہت حیران کن بات تھی۔ اس عورت نے مجھے بتایا کہ اس کو ایسی لڑکیاں چاہیے تھیں جو بہت ہی قابل اور پڑھی لکھی ہوں اور ان میں حسن اخلاق کی کوئی کمی نہ ہو، جبکہ شکل و صورت کہ اس عورت کو یا ان کے بیٹوں کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اور چونکہ اس نے بہت سے لوگوں کو ایسا رشتہ ڈھونڈنے کو بولا ہوا تھا، تو کسی نے اس عورت کو میری بیٹیوں کے بارے میں بتایا تھا۔ اس عورت کے بقول میری بیٹیاں بالکل ویسی ہی تھیں جیسی بہویں وہ عورت چاہتی تھی۔ اس عورت نے میری بیٹیوں کو بھی بہت پیار کیا تھا۔ اس کے چاروں بیٹے بہت قابل اور شریف لڑکے تھے۔ پھر تھوڑی بہت چھان بین کے بعد میں نے اس عورت کو ہاں کہہ دی۔ اب میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ میں نے شکرانے کے نوافل ادا کیے اور پھر چند ہی ماہ میں میری بیٹیاں قرآن کے سائے میں اپنے سسرال کو رخصت ہو گئیں۔ میری بیٹیوں کی شادی بڑی دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ میری بیٹیوں کی ساس نے شادی میں کوئی بھی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ شادی کے بعد میری بیٹیاں اپنے گھروں میں بہت خوش تھیں، مگر 1 ماہ بعد میری بڑی بیٹی فوت ہو گئی۔ میری بیٹی کے شوہر نے بتایا کہ اچانک سے نیچے گرنے کی وجہ سے میری بڑی بیٹی کے سر پر چوٹ لگی تھی اور وہ فوت ہو گئی، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ دوسرے مہینے میری دوسری بیٹی بھی فوت ہو گئی۔ اس بار مجھے ان لوگوں پر شک ہو گیا۔ میں رہنے کے لیے اپنی بیٹی کے گھر چلی گئی، مگر اس رات بیٹی کو دیکھ کر میرا کلیجہ پھٹ گیا، کیونکہ میرا نام رابعہ ہے۔ میرا تعلق اچھے کھاتے پیتے گھرانے سے تھا۔ ہم 2 بہنیں تھیں اور ہمارا ایک ہی بھائی تھا۔ میرے والد بینک میں مینیجر تھے۔ ہمارا بہت خوشحال گھرانہ تھا۔ میرے والدین نے ہمیں بہت لاڈ پیار سے پالا تھا۔ میں BA کی طالب علم تھی جب میرا پہلا رشتہ آیا۔ وہ میری یونیورسٹی کے پروفیسر تھے اور ہمیں پڑھاتے تھے۔ پروفیسر اویس کا میرے لیے اچانک سے رشتہ بھیجنا میرے لیے بہت ہی پریشان کن تھا۔ مجھے لگا تھا کہ کہیں میرے والد مجھے غلط نہ سمجھ لیں، مگر میرے ابو ایسے خیالات کے مالک نہیں تھے۔ انہوں نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا تھا، مگر اس رشتے سے انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ پروفیسر اویس کے والدین چپ چاپ واپس چلے گئے تھے، مگر شاید پروفیسر اویس کو میرے والدین کا انکار کرنا اچھا نہیں لگا تھا۔ جب ہی کچھ دنوں کے بعد پروفیسر کے والدین پھر سے ہمارے گھر آ گئے۔ اس بار پروفیسر کے والدین نے منت کی کہ ہمیں رشتہ ہر حال میں چاہیے۔ ایک اچھی بات یہ تھی کہ پروفیسر اویس کے دل میں چاہے جو بھی تھا، انہوں نے کبھی بھی مجھ سے ایسی کوئی بات کرنے کی کوشش نہیں کی تھی اور نہ ہی میری طرف ایسی نظر سے دیکھا تھا، اور یہی بات میں نے اپنے والدین کو بھی بتائی تھی تاکہ وہ مجھ پر شک نہ کرے۔ میرے ابو اس بار بھی انکار کرنا چاہتے تھے، مگر میری والدہ نے ابو کو چپ کروایا اور پروفیسر کے والدین سے سوچنے کا وقت لیا۔ ان کے چلے جانے کے بعد میرے ابو نے جب امی سے کہا کہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ اس پروفیسر کو نہیں دینا چاہتا، تب میری امی نے ابو کو سمجھایا کہ اپنے ہوں یا غیر، بس لڑکا اچھا ہونا چاہیے، اور ویسے بھی بیٹیوں کی جتنی جلدی شادی ہو جائے اتنا ہی اچھا ہوتا ہے، اور ویسے بھی پروفیسر اویس بہت ہی اچھی طبیعت کا مالک اور شریف انسان ہے، اس لیے اچھا رشتہ ہاتھ سے مت جانے دیں۔ میری والدہ کے بہت سمجھانے کے بعد میرے والد نے پروفیسر اویس کا رشتہ قبول کر لیا، اور چٹ منگنی پٹ پیاہ کے تحت میری شادی پروفیسر اویس سے ہو گئی۔ شادی کے سارے انتظامات بہت اچھے سے طے ہوئے۔ یہ تو مجھے شادی کے بعد پتا چلا کہ یہ شادی صرف اویس صاحب کی مرضی سے ہوئی تھی، باقی ان کے والدین اور بہن بھائی سبھی اس رشتے کے سخت خلاف تھے، کیونکہ ان کے ہاں شادی خاندانوں میں کی جاتی تھی۔ میرے شوہر کا بھی ان کے چچا کی بیٹی روبینہ سے رشتہ طے ہو چکا تھا، جو کہ ان پڑھ تھی،
مگر میرے شوہر نے ضد کر کے اپنی پسند سے مجھ سے شادی کی تھی۔ میرے شوہر کو پڑھی لکھی لڑکیاں اچھی لگتی تھیں، جبکہ پورے خاندان میں سب لڑکیاں ان پڑھ تھیں۔ میرے شوہر اپنے والدین کے سب سے بڑے بیٹے تھے اور اپنے والدین کے بہت لاڈلے بھی تھے، اس لیے جب میرے شوہر نے دوسری بار رشتہ مانگنے کی فرمائش کی تو ساتھ میں اپنے والدین سے بھی کہہ دیا کہ اگر اب کی بار انہوں نے لڑکی کے والدین کو منا کر ہاں نہ کروائی تو وہ اپنی جان لے لیں گے۔ اور اب ان کے والدین کچھ بھی برداشت کر سکتے تھے مگر اولاد کی موت نہیں۔ اسی طرح میرے شوہر کے والدین بھی اپنے بیٹے کی دھمکی سے ڈر گئے تھے اور دوسری بار میرے والدین سے میرا ہاتھ مانگا، اور جب رشتہ ہوا تو میرے شوہر کے خاندان والوں نے بہت واویلا کیا اور ناراضگی کا اظہار بھی کیا، یہاں تک کہ ان کے خاندان میں جھگڑے بھی ہوئے تھے۔ میرے ساس سسر نے اپنے خاندان والوں کو منانے اور سمجھانے کی بہت کوشش کی اور وہ اپنے بیٹے کی ضد کے آگے مجبور تھے، مگر اب وہ اپنے چھوٹے بیٹے کی شادی روبینہ سے کرنا چاہتے تھے، مگر روبینہ تو حالت مرگ میں چلی گئی تھی، اس کو ہر حال میں اویس سے شادی کرنی تھی اور اویس تو روبینہ کو دیکھتے بھی نہیں تھے۔ اس طرح میرے سسرال کی ساری کوشش رائے گاں گئی اور میرے شوہر کے ددیال والوں نے میرے سسرال والوں سے مکمل بائیکاٹ کر لیا تھا۔ انہوں نے بدلے میں میری دونوں نندوں کے رشتے بھی ختم کر دیے تھے جو کہ اپنے چچا کی بہویں بننے والی تھیں، جبکہ میرے شوہر کے ننیان والوں نے تھوڑے وقت کی ناراضگی کے بعد میرے سسرال والوں سے تعلق بحال کر لیے تھے۔ اب میرے سسرال والے اس سارے فساد کا ذمہ دار مجھے سمجھتے تھے، اس لیے کوئی بھی مجھ سے سیدھے منہ بات نہیں کرتا تھا، جبکہ میرا اس میں کوئی قصور نہیں تھا اور نہ ہی مجھے کسی بات کا علم تھا۔ پروفیسر اویس مجھ سے شادی کرنا چاہتے تھے اور مجھ سے شادی کرنے کے لیے میرے شوہر نے پورے خاندان اور گھر کو ناراض کر دیا تھا۔ میں نے اپنے سسرال والوں سے تعلقات بحال کرنے کی بڑی کوشش کی مگر کسی نے میری کوشش کا صلہ نہیں دیا، وہ سب مجھے ہی مجرم سمجھتے تھے۔ میں ساری صورتحال سے بہت پریشان تھی، میں اپنے سسرال والوں کے سرد رویے کی عادی نہیں ہو پا رہی تھی اور سب کی نفرت سے میرا بہت دل دکھتا تھا، لیکن میرے شوہر مجھے تسلی دیتے کہ کچھ وقت کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ان سب کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ میرے شوہر میرا بہت خیال رکھتے تھے اور میری بہت عزت کرتے تھے اور اپنے شوہر کی دی گئی چاہت اور عزت کی خاطر میں اپنے سسرال والوں کی ہر تلخ رویے کو برداشت کرنے لگی تھی اور دل و جان سے اپنے سسرال والوں کی خدمت اور عزت کرتی تھی۔ اسی طرح وقت گزرنے لگا اور شادی کو سال ہوا تو میری ساس نے مجھ سے اولاد کے متعلق سوال کرنا شروع کر دیے کہ میری گود ابھی تک خالی کیوں ہے، مگر میں خاموش ہو جاتی کہ اب میں اس بات کا کیا جواب دوں جو کہ میرے اختیار میں نہیں تھا۔ اللہ جب چاہے مجھے اولاد دے، مگر دن بدن میرے سسرال والوں کی سوالیہ نظروں سے میں پریشان ہو گئی تھی، یہاں تک کہ اب میں بیمار رہنے لگی تھی۔ میرے شوہر نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ کوئی بھی اولاد کے لیے رابعہ سے سوال جواب نہیں کرے گا کیونکہ میں ابھی اولاد چاہتا ہی نہیں ہوں۔ میرے شوہر کی بات سے سب کو چپ لگ گئی، حالانکہ یہ بات سچ نہیں تھی۔ میرے شوہر بھی اولاد کی چاہت رکھتے تھے مگر میری خاطر انہوں نے اپنے گھر والوں سے جھوٹ بولا تھا۔ پھر کچھ وقت گزرا تو میرے شوہر نے میری نندوں کا غیروں میں رشتہ کر دیا جس سے میری نندوں کے مزاج کچھ بہتر ہو گئے اور پھر میری شادی کے 3 سالوں میں میری دونوں نندیں اپنے گھروں کو بیاہ گئیں اور میری ساس سسر پوتا پوتی کی چاہت لیے اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور دیور بھی شادیاں کر کے اپنے الگ الگ گھروں میں شفٹ ہو گئے، مگر میری جھولی خالی ہی رہی۔ اب مجھے بے اولادی کا خوف ستانے لگا تھا اور میں اولاد نہ ہونے پر بہت پریشان رہتی تھی۔ میں نے ہر ڈاکٹر اور ہر حکیم سے اپنا علاج کروایا مگر کوئی افاقہ نہ ہوا۔ میرے اور میرے شوہر نے اپنا معائنہ بھی کروایا مگر ہم دونوں بالکل ٹھیک تھے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں تھا، بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیر تھی۔ میں بہت روتی پریشان رہتی تھی جبکہ میرے شوہر مجھے دلاسا دیتے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں، انشاءاللہ بہت جلد ہماری بھی اولاد ہو جائے گی۔ پھر آخر کار ہماری دعائیں رنگ لائیں
اور شادی کے 5 سال بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے چاند سی بیٹی عطا کی۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اپنی اولاد ہو جانے پر میرے شوہر بھی بہت خوش تھے۔ میری بیٹی بہت پیاری تھی، مگر اس کے چہرے پر ایک سیاہ دھبا تھا۔ پہلے تو میں تھوڑی پریشان ہو گئی، مگر پھر اس بات کو نظر انداز کر دیا۔ میرے لیے اتنا بہت تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اولاد سے نوازا تھا۔ ہم نے اپنی بیٹی کی پیدائش کی بہت خوشی منائی تھی۔ پھر میری بیٹی نور 2 سال کی تھی اور ایک بار پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹی جیسی نعمت سے نوازا تھا۔ میری دوسری بیٹی نور سے بھی زیادہ پیاری تھی، مگر حیران کن بات یہ تھی کہ اس کے چہرے پر بھی اسی طرح کا نشان تھا جیسا نور کے چہرے پر تھا۔ مجھے اس بات نے بہت پریشان کر دیا تھا، مگر میرے شوہر نے مجھے کہا کہ میں ناشکری نہ کروں۔ میں یہ سب کر کے اپنے رب کو ناراض کر رہی ہوں، اور میں نے اپنا دل ہر طرح کے وہم سے پاک کیا اور اپنی زندگی میں خوش رہنے لگی۔ میری دونوں بیٹیاں بہت پیاری سمجھدار تھیں۔ پھر میری چھوٹی بیٹی حور 3 سال کی تھی کہ میں پھر سے امید سے ہو گئی، مگر اس بار کی خوشی مجھ پر بھاری پڑ گئی تھی۔ ابھی میری تیسری اولاد پیدا نہیں ہوئی تھی کہ میرے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ موقع پر ہی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ میرے شوہر کی موت کا سن کر میرے سر پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ میرا بہت برا حال تھا۔ میرے والدین اور میرے بہن بھائی مجھے دلاسا دیتے اور سنبھالتے رہتے، جبکہ میرے شوہر کے بہن بھائی اور ان کے خاندان والوں نے بس میرے شوہر کا جنازہ بھگتایا تھا اور اس کے فوراً بعد ہی مجھ سے مکمل بائیکاٹ کر لیا تھا۔ ان کو میری کوئی چاہت نہیں تھی، وہ بس میرے شوہر کی خاطر مجھے برداشت کرتے تھے۔ اب جب کہ وہ بھی نہ رہے تو اب انہوں نے مجھے بھی چھوڑ کر اپنے باقی کے خاندان والوں سے صلح کر لی تھی۔ اس طرح میں اپنے سسرال والوں سے بالکل کٹ کر رہ گئی تھی۔ پھر عدت کے دوران ہی اللہ نے مجھے 2 جڑواں بیٹیوں سے نوازا تھا، مگر ان کے چہرے دیکھ کر مجھے جھٹکا لگا تھا۔ میں بے ہوش ہو گئی تھی، کیونکہ ان دونوں کے چہرے پر بھی ویسا ہی سیاہ دھبا تھا۔ میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے ان چاروں کو جان بوجھ کر ایک جیسا سیاہ دھبا لگایا گیا ہو، مگر میرے والد نے میرے اس خیال پر مجھے ٹوکا اور بولے کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہو سکتی ہے۔ کیا پتا تمہارے شوہر اویس کو روبینہ کا دل دکھانے کی سزا ملی ہو۔ تم ہر حال میں اللہ سے اپنے غلط خیالات کی معافی مانگو اور اپنی بچیوں کو بہت اچھے سے پالنا۔ مجھے بھی اپنے والد کی بات سمجھ آ گئی تھی۔ میں نے 1-2 بار کوشش کی کہ اس روبینہ سے مل کر اس سے معافی مانگوں، مگر میری نندوں اور دیوروں نے میری بات سننا تو دور کی بات، مجھ سے ملنے سے بھی صاف منع کر دیا تھا، اور میں نے بھی اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا اور اپنی بیٹیوں کی تربیت پر لگ گئی۔ ان کی اچھی زندگی کے لیے میں نے اپنے شوہر کی جگہ نوکری شروع کر لی۔ وقت گزرتا گیا اور میری بیٹیاں جوان ہو گئیں۔ میں نے اپنی بیٹیوں کی بہت اچھی تربیت کی تھی اور بہت اعلیٰ تعلیم دلوائی تھی اور گھر کے ہر کام سکھائے تھے، لیکن جب ان کے رشتوں کی بات آئی تو یہ سارے ہنر اور قابلیت دھری کی دھری رہ گئی۔ بس لوگوں کی نظروں میں میری بیٹیوں کے چہرے پر موجود سیاہ دھبے ہی نظر آتے تھے۔ یہ بات میرے لیے بہت تکلیف دہ تھی۔ یہ نہ جانے ہمارے کن گناہوں کی سزا میری معصوم بیٹیوں کو ملی تھی۔ میں نے اور میرے بہن بھائیوں نے بہت کوشش کی کہ میری بیٹیوں کی کسی طرح شادی ہو جائے، مگر اچھے سے اچھا خاندان بھی آتا اور میری بیٹیوں کو ٹھکرا کر چلا جاتا۔ میں ساری صورتحال سے بہت پریشان تھی اور تقریباً مایوس ہو چکی تھی کہ جب وہ امیر عورت ہماری زندگی میں آئی، وہ میرے لیے فرشتہ ثابت ہوئی تھی اور اس نے میری بیٹیوں کی زندگی میں خوشیوں کے رنگ بھر دیے تھے اور یہ ثابت کر دیا تھا کہ اس دنیا میں ابھی بھی اچھے لوگ موجود ہیں۔ میں بہت خوش اور مطمئن تھی اور ہر وقت اپنے رب کا شکر بجا لاتی تھی۔ شروع میں میری بیٹیوں کے کھلتے چہرے مجھے بہت پرسکون کرتے تھے، مگر پھر شادی کے 1 سال بعد میں نے محسوس کیا کہ جیسے میری بیٹیاں بہت چپ چپ اور گمسم سی رہنے لگی ہیں۔ میں نے اپنی بیٹیوں کے گھر جانے کا ارادہ کیا تھا، مگر انہوں نے مجھے روک دیا۔ مجھے کہا کہ وہ خود میرے پاس چکر لگائیں گی۔ میں بہت پریشان تھی، مگر میں خاموش رہی، لیکن پھر اس کے بعد جو ہوا اس نے مجھے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ پھر اچانک مجھے اطلاع ملی کہ میری بڑی بیٹی فوت ہو چکی ہے اور وہ سب نور کی میت لے کر میرے پاس آ رہے ہیں، اور میں یہ خبر سن کر غش کھا کر گر پڑی۔ جب مجھے ہوش آیا تو سب میرے گھر جمع تھے اور میری معصوم سی نور کفن میں لپٹی میرے سامنے تھی۔ وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بنی ہوئی تھی اور باقی تینوں بیٹیوں کی بھی تقریباً یہی حالت تھی۔ میری حالت بہت خراب تھی۔
मुझ पर बार बार गिशी के दौरे पड़ रहे थे। मेरी जवान बेटी अचानक इस दुनिया से चली गई थी। अभी मैं अपनी बेटी नूर के मरने के सदमे में थी कि एक हफ्ते बाद मेरी छोटी बेटी हूर भी फौत हो गई। उसकी मौत ने तो मुझे भी मार दिया था और मैं बहुत बीमार होकर अस्पताल दाखिल हो गई, जबकि मेरी बहन और भाई इस सूरत हाल से बहुत चौंक गए थे। और हूर की तदफीन के बाद मेरे भाई ने बहाने से मेरी बेटियों की सास और उनके शोहरों से कहा कि अभी उनकी माँ की हालत ठीक नहीं है, अगर उनको बुरा ना लगे तो बाकी दोनों बेटियां फिलहाल यहीं रहने दें। और मेरी बेटियों की सास थोड़ी जज्बाती हो गई। वो इनकार करने ही लगी थी कि उसके बड़े बेटे ने फौरन से मेरी बेटियों को कहा कि वो दोनों जब तक चाहें अपनी माँ के पास रह सकती हैं। कुछ देर बाद मेरी बेटियों की सास अपने बेटों के साथ वापस चली गई थी। फिर उनके चले जाने के बाद मेरी बहन और भाई ने मेरी छोटी दोनों बेटियां रानिया और हादिया से पूछा कि उनके घर में सब तो ठीक है ना, और कोई गैर मामूली बात तो नहीं हुई। उस पर हादिया बेटी तो बिल्कुल खामोश रही, मगर रानिया ने जो बताया उससे मेरे भाई बहन को झटका लगा था। वो सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा कुछ भी हो सकता है और उनकी बहन के साथ इतना बड़ा खेल खेला गया है, मगर वो अनजान रही और तकलीफ सहती रही। मेरी बेटी रानिया ने बताया कि उसकी सास कोई और नहीं बल्कि उनके मरहूम बाप की साबका मंगेतर रूबीना है। रूबीना को अपने ठुकराए जाने का बहुत गहरा सदमा पहुंचा था और इस बात ने रूबीना को पागल कर दिया था। उसके मंगेतर ने किसी और लड़की की खातिर उसको ठुकरा दिया है और फिर रूबीना को उस लड़की से नफरत हो गई थी और वो बीमार हो गई। तब उसके वालिदैन ने अपनी बेटी की बेहतर हालत करने के लिए रूबीना की शादी उसकी फुफ्फो के बेटे जफर से कर दी थी। जफर अवैस के बिल्कुल उलट था। अवैस जितना पढ़ा लिखा और सुलझी तबीयत का मालिक था, जफर उतना ही जाहिल था और उसकी तालीम बहुत कम थी, मगर उसके पास पैसा बहुत ज्यादा था। मगर रूबीना को ये ज्यादती लगती थी कि उसे एक जाहिल के पल्ले बांध दिया गया है और इस ज्यादती के एहसास ने रूबीना के अंदर इतनी नफरत भर दी थी कि वो बदला लेने पर उतर आई थी। और उसके लिए रूबीना ने इंतहाई घिनौना खेल खेला था जिसका राबिया और अवैस सोच भी नहीं सकते थे। रूबीना ने अवैस और राबिया की जिंदगी बर्बाद करने के लिए अमल शुरू कर दिया था और इस अमल के जरिए पहले उसने राबिया के ससुराल वालों के दिलों में राबिया के खिलाफ नफरत भरी और उसके साथ साथ उसकी औलाद नहीं होने दी, और फिर ऐसा सफली अमल कराया कि राबिया और अवैस की सिर्फ बेटियां पैदा हुईं और वो भी ऐसी ऐब वाली कि कोई भी उनको देखना भी गवारा ना करे। ऐसा करके वो उन्हें अजियत देना चाहती थी। रूबीना ने अपने पांचों बेटों में से बड़े चार बेटों के दिमाग में यही बात डालनी शुरू कर दी थी कि उसने राबिया और अवैस से बदला लेना है और उसके लिए रूबीना को अपने बेटों की मदद की जरूरत थी। बचपन से यही बातें सुन सुन कर रूबीना के बेटों का भी यही दिमाग बन गया था। जबकि सबसे छोटे बेटे को रूबीना ने बाहर के मुल्क भेज दिया था और फिर जब वक्त आया तो वो अच्छी और अनजान औरत बनकर राबिया के घर जा पहुंची। राबिया ने उसे पहले देखा हुआ नहीं था और इसी चीज का फायदा उठाते हुए उसने राबिया की चारों बेटियों का रिश्ता मांग लिया था और यहाँ से राबिया की बेटियों की तकलीफ का आगाज हुआ था। रानिया ने बताया कि शुरू में सब ठीक था, मगर फिर उसकी सास ने अजीबो गरीब हरकतें शुरू कर दी और उन चारों को तकलीफें देने लगी और इस काम में उसके बेटे भी शामिल थे। मगर हूर के शोहर आफान का अपनी बीवी से दिल लग गया था और अब वो अपनी बीवी की साइड लेने लगा था। बेटे का प्यार देखकर रूबीना का गुस्सा मजीद बढ़ गया था और उसने अपनी नफरत और अपने अजाइम का इजहार कर दिया, जिसे सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए। उसने सफली अमल करके हमारी जान लेने का सोच लिया था। इसी वजह से नूर बाजी और हूर बाजी की वफात हो गई थी और अब हमारी बारी है। ये सुनकर मेरे भाई बहन के होश उड़ गए थे। उन्होंने किसी अच्छे और काबिल आमिल से राब्ता करके हानिया का इलाज कराना शुरू किया। मेरी बहन रूबीना के पास जाकर उससे कहना चाहती थी कि हमें नहीं मालूम था कि अवैस की मंगनी पहले तुम्हारे साथ हो चुकी है, वरना वो ये रिश्ता कभी भी ना होने देते। मगर उसकी नौबत ही नहीं आई थी। रूबीना पर अल्लाह की पकड़ हो गई थी। एक रात जब सब सो रहे थे तो मेरे दूसरे नंबर वाले दामाद ने चुपचाप पूरे घर पर तेल छिड़क कर घर को आग लगा दी थी, जिसमें चारों बेटे माँ समेत जलकर मर गए थे। क्योंकि अफान हूर से बहुत मोहब्बत करने लगा था, वो उसकी अचानक मौत पर पागल हो गया था। जब उसे मालूम हुआ कि उसकी बीवी की मौत उसकी माँ की वजह से हुई है, तब वो पागल हो गया था।
आफान को अपनी माँ से सख्त नफरत महसूस होने लगी थी। वो ज़हनी मरीज बन गया था और अपनी और अपने घर वालों की जान ले ली, क्योंकि हूर सिर्फ अकेली नहीं मरी थी, उसके पेट में आफान का बच्चा भी था जो आफान को बहुत अजियत में मुब्तला कर गया था। मुझे इस हादसे का बहुत अफसोस और रंज हुआ था। हालांकि रुबीना की वजह से मेरी दो दो बेटियां अल्लाह को प्यारी हुई थी और इसी तरह मेरी दो छोटी बेटियों की जान बच गई थी। बेशक इस हादसे में उनके शोहर वफात पा गए थे, मगर ये सब भी तो उनकी माँ की वजह से हुआ था। आखिर में मैं बस इतना कहूंगी कि खुदा के लिए अपने दिलों को साफ रखें, किसी के लिए दिल में इतनी नफरत मत पालें। इंसान नफरत की आग में इस कदर अंधा हो जाता है कि अपना ही नुकसान कर बैठता है।